جانا ہے تو اس کی زندگی جو ہے اس میں نجات آ گئی. اس نے اپنی برائی سے توبہ کی اور اس کا عملی مظاہرہ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جس کسی سے بھی میں نے جو ہے اپنا مال جو میں غریبوں کو دیتا ہوں آدھا مال، اور جس کسی کا میں نے ناحق مال لیا ہے اس کو میں 4 گنا زیادہ اس کو واپس کرتا ہوں. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں جو گناہ تھا، جو برائی تھی، اس کو چھوڑا اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا کہ آئندہ سے میں اپنی زندگی جو ہے وہ یسوع مسیح کے بتائے ہوئے رستے پر چلاؤں گا. آئے ہم اپنی روحانی ترقی کے لیے، روحانی خوراک کے لیے خداوند کے زندہ کلام میں سے حوالہ دیکھیں گے. پرانے عہد نامہ میں سے دوسرا تواریخ، اس کا 7 باب اور اس کی 14ویں آیت. دوسرا تواریخ 7 باب اس کی 14ویں آیت. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. خداوند کے کلام کے کھولے پڑے سن جانے پر خداوند کی برکت ہو. اگر ہم تواریخ کی کتاب کا سیاق و سباق دیکھیں تو یہ کتاب جو ہے لکھنے والا جو مصنف ہے اس کا نام عزرا نبی ہے، اور یہ 400 سے 450 قبل از مسیح میں لکھی گئی. اور اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ بابل کی اسیری سے واپس آئی تھی، اور جو نبی ہے، جو اس کا مصنف ہے، وہ ان کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ خدا جو ہے وہ وفادار خدا ہے، اور جو برکتیں اس نے تمہیں پہلے دی تھی اگر تم اس کی طرف آتے ہو تو وہ برکتیں تمہیں دوبارہ مل سکتی ہیں. اور اس حوالے سے پہلے اگر ہم پیچھے 6 باب میں دیکھتے ہیں، 7ویں باب میں دیکھتے ہیں، تو وہاں پر جو سلیمان بادشاہ ہے وہ خدا کے لیے ہیکل بناتا ہے، اور ہیکل کی تعمیر جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ خدا سے دعا کرتا ہے، اپنی ساری قوم کو اکٹھا کرتا ہے، بنی اسرائیل قوم کو، اور وہاں پہ وہ خدا سے دعا کرتا ہے. اور وہ دعا جو ہے 6 باب کی 12ویں آیت سے 42ویں آیت تک ہے، یعنی کہ 30 آیات کی دعا اس نے کی، اور وہ خدا سے دعا کرتا ہے. اور اس دعا کا اثر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہیکل میں جو ہے قربانیاں گزرانتا ہے، اور آسمان سے آگ آتی ہے، اور وہ جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ ان کو چٹ کر جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی دعا کو، اس کی قربانیوں کو خدا نے قبول کر لیا. اور اس کے جواب میں خدا جو ہے سلیمان بادشاہ کو رات میں خواب میں یہ حکم دیتا ہے. یہ آیت جو ہے اس حوالے کو ظاہر کرتی ہے. اور اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کی طرف سے ہمیں بخشش، بحالی اور شفا مل سکتی ہے، لیکن کچھ شرائط ہیں جن کو پورا کرنا ہر اس ایماندار کے لیے ضروری ہے جو خدا کے ساتھ فرما برداری سے چلنا چاہتا ہے. اور اس آیت کو ہم 7 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور حصہ بہ حصہ اس کی جو ہے ہم تفصیل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا اس میں خدا نے ہمارے لیے 4 تقاضے رکھے ہیں، 4 شرائط ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص، ضروری نہیں کہ وہ مسیحی ہو، ضروری نہیں کہ وہ اسرائیلی قوم سے ہو، بلکہ پوری انسانیت میں سے، پوری دنیا میں سے جو بھی ان تقاضوں کو، ان شرائط کو پورا کرتا ہے، خدا اس کے لیے بحالی، شفا جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. اور پہلی بات جو یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بننے. یہاں پہ ہمیں جو پہلی چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بنے. خاکسار بننے کا کیا مقصد ہے؟ خاک ہم کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو. اور مٹی کہاں ہوتی ہے؟ پاؤں میں. یعنی کہ ہم اپنے آپ کو بڑا یا اپنے آپ کو کسی چیز میں فخر محسوس نہ کریں، بلکہ دوسروں کا خادم بنائیں، اپنے اندر عاجزی کو لے کر آئیں، انکساری کو لے کے آئیں. کہ خدا کے سامنے تو ہم بولتے ہیں کہ خداوند ہم تیرے حضور بڑی عاجزی اور انکساری سے آتے ہیں، لیکن اگر کسی بندے نال ملی ہے تو ایسی کہنا ہے کہ ساڑھے تو اچا بڑا کوئی ہے ہی کوئی نہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم خدا کے سامنے عاجزی اور انکساری سے پیش ہوتے ہیں تو انسانوں کے آگے بھی ہمارا جو رویہ ہے وہ خادمانہ رویہ ہونا چاہیے، عاجزانہ رویہ ہونا چاہیے. اور انسال 22 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ دولت اور عزت و حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے.
یعنی کہ اگر ہم فروتنی سے، عاجزی سے، انکساری سے زندگی گزارتے ہیں تو خدا کی طرف سے ہمیں جو ہے دولت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے اور زندگی بھی ملتی ہے۔ اور اس کی مثال اگر ہم دیکھیں تو یونا نبی کی جو کتاب ہے اس میں ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا نے نینوا شہر میں اپنے بندہ یونا کو بھیجا کہ وہاں پہ جا کے منادی کر، کیونکہ وہاں کا گناہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو جو نینوا شہر ہے وہ بنی اسرائیل کا شہر نہیں ہے، وہ غیر قوموں کا شہر ہے، لیکن خدا نے وہاں پہ اپنے نبی کو بھیجا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یونا نبی جو ہے وہ نینوا کو نہیں گیا بلکہ ترسیس کی طرف چلا گیا، لیکن خدا جس بندے کو پکڑتا ہے نا تو اپنا کام اسے کروا کے چھوڑتا ہے، اور خدا جو ہے اس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالتا ہے اور وہاں سے وہ دوبارہ نینوا شہر میں جاتا ہے، اور وہاں پہ اس نے صرف ایک منادی کی کہ نینوا شہر جو ہے یہ 40 دن میں تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور جب یہ وہ منادی کرتا ہے تو یہ بات جو ہے بادشاہ، جو نینوا شہر کا بادشاہ ہے، اس تک بھی پہنچتی ہے، تو وہ وہاں پہ کیا کرتا ہے، پورے شہر میں جو ہے وہ اعلان کرواتا ہے کہ نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، کوئی بھی کھانا نہیں کھائے گا، اور وہ اپنا تخت چھوڑ کر، شاہی لباس چھوڑ کر وہ ٹاٹ اوڑھتا ہے اور خاک میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں خاک ساری اور عاجزی جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ وہ خدا کے حضور جو ہے اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے، اپنی پوری قوم کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہے خاک ساری کی حالت میں، اور وہاں پہ کیا لکھا ہے کہ خدا ان کو جو ہے زندگی دے دیتا ہے۔ یعنی کہ غیر قوموں میں بھی خدا جو ہے اپنی جو ہے جو اس کا کلام ہے اس کو وہ ان میں بھی ظاہر کرتا ہے، اور اپنی قوم سے ہٹ کے دوسری قوموں کو بھی وہ جو ہے ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے، ان کو تسلی دے سکتا ہے، ان کو سکون دے سکتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ نینوا شہر تباہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو اس میں حصہ ہے وہ ہے دعا کرنا، کہ دعا کریں۔ دعا جو ہے وہ کمیونیکیشن، یعنی کہ رابطہ، بات چیت، اور ہم یہ چیز جانتے ہیں کہ کسی بھی رشتے کو بحال کرنے کے لیے بات چیت یا کمیونیکیشن بہت ضروری ہے، اور اگر ہم خدا جو اس دنیا کا بنانے والا ہے، خالق ہے، اس کے ساتھ اگر ہمارا رابطہ ہوتا ہے، کنیکشن رہتا ہے، تو ہم کیا کچھ نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ وہ دنیا کا مالک ہے، دنیا کا خالق ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں جو ہے دانیل نبی کا واقعہ سامنے نظر آتا ہے۔ دانیل نبی کی کہانی آپ نے سنی ہوگی۔ دارا بادشاہ جو بابل کا بادشاہ تھا، وہ اس کو اسیری میں لے کے جاتا ہے بنی اسرائیل قوم کو، اور دانیل جو ہے اس کی نظر میں مقبول ہوتا ہے، لیکن کچھ جو اس سے حاسد ہوتے ہیں حکومت والے، وہ بادشاہ سے ایک حکم جاری کرواتے ہیں کہ 30 دن تک کوئی بھی انسان جو بابل شہر میں رہتا ہے، ملک میں رہتا ہے، بادشاہ کے علاوہ کسی انسان کو یا کسی معبود کو سجدہ نہیں کرے گا۔ لیکن دانیل کی کیا عادت تھی، وہ یروشلم کی طرف اپنے گھر کی کھڑکی کھولتا تھا اور دن میں 3 بار خدا سے دعا کیا کرتا تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ یہ نوشتہ، یہ حکم جاری ہو گیا ہے، تو کیا اس نے اپنی عادت کو ترک کیا، چھوڑا؟ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سزا کیا تھی، کہ جو اس حکم کو نہیں مانے گا اس کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے گا۔ اب بادشاہ جو ہے وہ دانیل سے محبت کرتا تھا، اس کو چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو دانیل ہے وہ شیروں کی ماند میں ڈالا جائے۔ اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نے اس خوف سے خدا سے اپنا رابطہ، دعا کرنا نہیں چھوڑی۔ اس نے جب یہ فرمان روا جو جاری ہوا اس کو سنا، تو اس کے بعد بھی وہ اپنے گھر گیا، کھڑکی کھولی اور وہ 3 دفعہ دن میں دعا کرتا رہا۔ اس نے اپنے رابطے کو خدا کے ساتھ منقطع نہیں کیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو جو اس کے دشمن تھے انہوں نے جا کے بادشاہ کو شکایت لگائی کہ تو نے تو یہ حکم دیا تھا، تو کیا اس حکم کو کوئی بھی توڑ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا لیکن دانیل جو ہے اس نے اس حکم کو توڑا ہے۔ اب بادشاہ نہیں چاہتا تھا، لیکن دعا کا اثر دیکھے کہ خدا کے ساتھ اس کا کنیکشن تھا، شیروں کی ماند میں بھی ڈالا گیا لیکن اس کو کچھ نقصان نہیں ہوا، خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ کنیکشن ہے خدا کے ساتھ اس انسان کا جو دعا میں خدا کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا جو حصہ ہے کہ میرے دیدار کے طالب ہوں۔ دیدار اگر ہم دیکھیں کہ خدا کا دیدار کس شخص نے کیا تھا، کس نبی نے کیا تھا، کوئی بتائے گا؟ موسیٰ نے، بالکل صحیح۔
موسیٰ نبی اس کو خدا کے ساتھ روبرو باتیں کرتا تھا. اور یہ واقعہ جو ہے وہ اس وقت کا ہے جب موسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے، غلامی کے ملک سے نکال کے لاتا ہے. اور یہ کوہ سینا پر جو ہے خدا کے پاس جاتا ہے. جب خدا اس کو شریعت کے احکام دیتا ہے تو نیچے جو ہے ہارون جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کے لیے ایک بچڑا، سونے کا مینڈا بنا دیتا ہے. تو خدا اس وقت بنی اسرائیل قوم کو کہتا ہے کہ یہ قوم جو ہے گردن کش قوم ہے. تو ابھی تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا تھا ان کو ملک مصر سے نکلے ہوئے، اور خدا کو بھول گئے. اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ وہ دیوتا ہے جس نے ہمیں ملک مصر سے آزادی دلوائی یا نکال کے لایا ہے. تو خدا کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں چلوں گا، بلکہ میرا ایک فرشتہ ہے جو تمہارے ساتھ چلے گا. تو تم کوہ سینا سے نکلو اور یہاں سے جو ہے آگے سفر شروع کرو. لیکن موسیٰ نے کیا کہا؟ وہاں پہ لکھا ہے خروج 33 باب اور اس کی 15 آیت میں، موسیٰ نے کہا اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا. یعنی کہ اس نے منع کر دیا. اور دیکھیں جس کا خدا کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے وہ اپنی بات جو ہے نا خدا سے منوا بھی لیتا ہے. اب یہاں پہ خدا نے کہا کہ میرا فرشتہ تم لوگوں کے ساتھ آگے چلے گا، اور اس ملک میں جس کا میں نے وعدہ کیا تھا ابراہیم سے، اسحاق سے، یعقوب سے، وہاں پہ وہ تمہیں لے کے جائے گا. لیکن موسیٰ نے کیا کہا کہ نہیں، تو ہمارے ساتھ چل تو تبھی ہم یہاں سے نکلیں گے، ورنہ ہم نہیں جائیں گے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو کہا ٹھیک ہے کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے چلوں گا. اور بعد میں ہم آگے دیکھتے بھی ہیں کہ خدا ان کے ساتھ چلتا ہے. تو خدا کا دیدار حاصل کرنا کیا ہے کہ خدا کی رضامندی کو حاصل کر لینا. وہ آگے ہم پڑھتے ہیں چوتھا جو اس کا تقاضا ہے خدا کا، وہ یہ ہے کہ اپنی بری راہوں سے پھریں. یعنی کہ انسان کی راہیں جو ہیں وہ شروع سے ہی بری ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے. باغ عدن میں ہی اس نے جو ہے گناہ کر لیا، خدا کی نافرمانی کر لی. اور ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں کہ ہمیں صرف اپنی بری راہوں سے ہی پھرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو عملی طور پر جو ہے ظاہر بھی کرنا ہے اپنی زندگی سے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں لوکا 19 باب 8 آیت میں بہت مشہور کہانی ہے. چھوٹے قد کا کوئی بندہ تھا، زکئی، زبردست. ہماری کلیسیا کو خدا کے کلام کی آگاہی ہے، خدا ان کا شکر ہو. تو زکئی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے یسوع مسیح کے نام سے ہی جانتا تھا، اس کو دیکھا نہیں تھا ہوا اس نے. اور جب اس کو پتا چلا کہ یسوع جو ہے یہود سے گزر رہا ہے، تو جس رستے سے گزرنا تھا وہاں سے وہ ایک درخت، بولر کا درخت تھا، اس کے اوپر چڑھ گیا. کیونکہ اس کا قد چھوٹا تھا تو رش کی وجہ سے یسوع کو نہیں دیکھ سکتا تھا. تو وہ درخت پہ چڑھ گیا. یسوع جب وہاں سے گزرے تو یسوع نے اس کو پکارا، زکئی نیچے اترا، مجھے تیرے گھر میں جانا ہے. اور یہاں پہ جو زکئی کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ محصول لینے والا تھا، دولت مند تھا، اور لوگ اس سے نفرت کرتے تھے کہ وہ محصول لیتا ہے. تو اس لیے لیکن جب یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ مجھے آج تیرے گھر میں جانا ہے، تو اس کی زندگی جو ہے اس میں نجات آ گئی. اس نے اپنی برائی سے توبہ کی، اور اس کا عملی مظاہرہ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جس کسی سے بھی میں نے جو ہے اپنا مال جو میں غریبوں کو دیتا ہوں، آدھا مال، اور جس کسی کا میں نے ناحق مال لیا ہے اس کو میں 4 گنا زیادہ اس کو واپس کرتا ہوں. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں جو گناہ تھا، جو برائی تھی، اس کو چھوڑا، اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا کہ آئندہ سے میں اپنی زندگی جو ہے وہ یسوع مسیح کے بتائے ہوئے رستے پر چلاؤں گا. آگے جو ہمیں پتا چلتا ہے یہاں پہ کہ خدا نے جب یہ 4 تقاضے انسان سے مانگے ہیں تو ان وعدے بھی کرتا ہے جو ہمیں اسی آیت میں نظر آتے ہیں. پہلا وعدہ کیا ہے کہ آسمان پر سے سن کر، یعنی کہ جو بھی ان 4 تقاضوں کو خدا کے سامنے پورا کرتا ہے، تو اگر وہ دعا کرتا ہے آسمان سے، خدا کہتا ہے کہ میں سن کر کیا کروں گا. اور زبور 34 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا. یہاں پہ زبور نویس جو ہے داؤد نبی، وہ جب اس آیت کو لکھ رہا ہے تو وہاں پہ یہ جو تھا دشمنوں سے بھاگ رہا تھا، مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا. تو تب اس نے خدا کو پکارا تو خدا نے اس کو دشمنوں سے رہائی بخشی، اور وہ جو ہے اپنے دشمنوں سے جو ہے سکون میں رہا. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب صادق جو ہے، جو ایماندار ہے، جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، جب اس کو پکارتا ہے تو خدا جو ہے آسمان سے اس کی دعا کو سنتا ہے. دوسرا جو اس میں وعدہ ہے خدا کا کہ ان کا گناہ معاف کروں گا. اور اس کے حوالے سے ہمیں
نئے عہد نامہ میں پتہ چلتا ہے کہ خدا انصاف کے ساتھ رحم بھی کرتا، وہ اس کو نہیں چھوڑتا جو دل سے اس سے رجوع لاتے ہیں۔ اور پہلا یوحنا پہلا باب 9 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے، وہاں پہ لکھا ہے اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یہاں پہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اور گناہوں کا اقرار جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ توبہ کرنے سے۔ اور توبہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ہم اس رستے جا رہے تھے اور ہم نے یو ٹرن لے لیا، جس سمت میں جا رہے اسے بالکل الٹ سمت میں چلے گئے۔ اور توبہ صرف گناہوں سے کرنے کا جو ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے آج کہہ دیا کہ ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد دوبارہ گناہ شروع کر دیے۔ ہمیں اپنی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، گناہ کو چھوڑنا ہے، اور جب ہم گناہ کو چھوڑیں گے تو ہمیں عملی طور پر اس چیز کو نظر آنا چاہیے لوگوں کو کہ واقعی یہ بندہ بدل چکا ہے اور خدا کے آئین پر چلتا ہے۔ تیسری اور آخری بات جو خدا ہمیں وعدہ کرتا ہے اگر ہم اس کے 4 تقاضے پورے کرتے ہیں، کہ ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ یہاں پہ ہمیں یرمیہ 33 باب اس کی 6 آیت میں نظر آتا ہے کہ دیکھ میں اسے صحت و تندرستی بخشوں گا، میں ان کو شفا دوں گا اور امن و سلامتی کی کثرت ان پر ظاہر کروں گا۔ یہ حوالہ جو ہے یرمیہ نبی نے اس وقت دیا جب بنی اسرائیل قوم اسیری میں تھی، بابل کی اسیری میں تھی، لیکن اس نے بنی اسرائیل قوم کو یہ یقین دلایا کہ اگر تم لوگ خاکساری اور عاجزی سے خدا کی طرف واپس لوٹتے ہو تو خدا تمہیں اس اسیری سے بھی نکالے گا اور تمہیں بحال کرے گا۔ اور واقعی جب ہم خدا کی طرف لوٹتے ہیں تو خدا جو ہے ہمیں بحال کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور نہ صرف ہمارے گھرانے کو، نہ صرف ہمارے معاشرے کو، نہ صرف ہمارے ملک کو بحال کرتا ہے، بلکہ وہ ہماری قوم کو جو ہے شفا بھی دیتا ہے۔ آج ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے زندگیوں میں عاجزی اور انکساری ہے؟ کیا ہماری جو دعا کی عادت ہے ہم خوشی سے یہ دعا کرتے ہیں یا مجبوری کے تحت کرتے ہیں؟ اور ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا ہم خدا کے صرف طالب اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں ساری اچھی نعمتیں ملیں، یا ہم خدا کو اپنی زندگی کا سچ میں حقیقی مالک بنانا چاہتے ہیں؟ اور سب سے اہم بات کہ کیا ہم نے واقعی گناہ کو چھوڑ دیا؟ کیونکہ ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اس کا عملی اطلاق ہونا بہت ضروری ہے۔ اور کیا ہم اپنی قوم کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے لیے تو سب کچھ مانگتے ہیں، ہمیں اچھی زندگی مل جائے، ہمیں پیسہ مل جائے، ہمیں گاڑی مل جائے، لیکن کیا ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو بھی بحال کرے؟ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور خدا سے دعا کریں کہ خدا ہماری زندگی میں عاجزی اور انکساری لائے، تاکہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ رد نہ ہوں، ہمارا خدا کے ساتھ دعا کے ذریعے اور کلام کے ذریعے مکمل اور مضبوط رشتہ ہو، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی خدا کے ساتھ جو ہے قائم رہ سکیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔